بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 8 نوافل اور اللہ الصمد وظیفہ اور تمام عمر، رزق، دولت، کامیابی، ترقی آپ کی قسمت کے وہ روشن لفظ ہوں گے جن سے آپ کے راستے منزلوں تک چمک جائیں گے۔ ہر رکاوٹ اور تھکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ آج اللہ خیر و رزق نصیب بانٹنے والا ہے۔ آج چولیاں پھیلانا بہت ضروری ہے تاکہ محروم نہ رہ سکیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ گھر میں کوئی اگر کھانا تقسیم کرنے کے لیے بناتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، گھروں میں بانٹتے ہیں، چاہے 1 روٹی دے دیں یا 2، چاہے تھوڑے چاول دے دیں یا زیادہ، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بانٹنے لگتے ہیں تو آپ لوگوں کی مرضی سے دیتے ہیں۔ جیسے آنے والا آپ کو کہہ دیتا ہے کہ مجھے میرا حصہ بھی دے دیجئے، میری امی کا حصہ بھی دے دیجئے، مجھے بہن کا حصہ بھی چاہیے، تو آپ دے دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی فرق نہیں لگتا کہ آپ سوچتے ہیں کہ دینا تو ہے ہی، بانٹنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ ان کی مرضی سے دے دیا جائے تاکہ خوش ہو جائیں۔ تو تقسیم کرنے میں اور بانٹنے میں بہت فرق ہے۔ آج اللہ تقسیم نہیں کرے گا بلکہ بانٹے گا۔ ہر مانگنے والے کو عطا کرے گا، چاہے وہ جس کے لیے مرضی رب سے مانگ لے، جس کے لیے مرضی سوال کر لے، آج اس کا سوال پورا ہوگا۔ جتنا چاہیے ہوگا آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ تقسیم کرنے میں اور بانٹنے میں جو فرق ہے آپ کو محسوس ہو، اور آج آپ اللہ سے خیر اور خیرات لینے جولی پھیلا کر سجدوں میں اس سے مانگ لیں اور اللہ آپ کو عطا کر دے۔ آپ نے آج کا جو وظیفہ ہے، جو چاند دیکھنے کے بعد آپ نے کرنا ہے، وہ 8 نفل کا ہے، اور اس میں اللہ الصمد جو مین تسبیح ہے جس کی وجہ سے اللہ کو نوازے گا۔ وہ ذات بے پرواہ ہے لیکن اپنے بندوں سے بے پرواہ نہیں، بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کو دیتا ہے، نوازتا ہے، تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے، مانگنے پر عطا کرتا ہے، بن مانگے دے دیتا ہے۔ بے شک اس کی شان ہے، یہ اس کی سخاوت ہے، وہ جس انداز سے چاہے نوازتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 8 نفل بڑے اہتمام سے، بڑی محبت اور عقیدت سے، بڑے ایمان سے پڑھنے ہیں۔ یقیناً یہ 8 نوافل آپ کی زندگی کو بدلنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ساری عمر آپ مانگتے رہے ہیں، یا کوئی دعائیں ایسی ہیں جو بار بار مانگنے پر بھی قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت ہے ایسی جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فیض ملے گا۔ جو ذکر آپ ان نوافل میں کریں گے، ان تمام اذکار کا فیض و برکات آپ پر نازل کیا جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے تو آپ نے صدقہ نکالنا ہے۔ 30 روزے ہیں رمضان کے، بے شک آپ نے جتنے بھی پیسے نکالنا چاہتے ہیں صدقے کے، اپنے نام لے کر، اپنے گھر والوں کا نام لے کر وہ صدقہ نکالنا ہے آپ نے، کہ یہ رمضان پورا خیر و برکت کے ساتھ گزرے، اس میں آپ کو رزق وافر ملے، خوشیاں بے شمار ہوتا ہوں، کوئی پریشانی، دکھ، غم نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور نہ ہی ذکر کرنے میں، عبادت کرنے میں کوئی تھکاوٹ ہو۔ اللہ آپ کا ساتھ دے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ آپ نے صدقہ نکال کر اللہ تعالیٰ سے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد وہ صدقہ دینا ہے، جسے بھی چاہیں مسجد میں دے دے، کسی فقیر کو دے دے، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ پھر آپ نے 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، یا پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، لیکن زیادہ بہتر عشاء کی نماز کے بعد ہے، کیونکہ نوافل ہیں، وقت بھی بہترین ہے۔ تو آپ نے یہ 8 نوافل پڑھنے ہیں، اور آج کی رات پڑھنے ہیں، چاہیں تو اسے ہر رات رمضان میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ گھر، گاڑی، بنگلہ، یقین کیجئے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں جو آپ صرف سوچ سکتے ہیں، کچھ بھی، کوئی بھی ایسی نعمت جو ابھی تک آپ نے صرف سوچی ہے، دیکھی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے گھر میں ہوگی، آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ اولاد مانگ لے جو بے اولاد ہیں، مال مانگ لے،
جن کے پاس مال و دولت نہیں، تنگ دستی ہے، بیماری سے شفا مانگ لے، جو چاہے اللہ سے حاصل کر لیجئے۔ بہت مبارک لمحے ہیں، ان لمحوں کا فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ آپ نے پھر صدقہ جو آپ نے رکھا ہے اس کے بعد آپ نے 8 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 نفل کر کے آپ نے اسے ادا کرنا ہے۔ ہر 2 نفل میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک علیحدہ ذکر ہوگا جو میں آپ کو بتاؤں گی، اسے آپ نے کرنا ہے۔ جیسے آپ پہلے 2 نفل ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی 2 رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 41 بار پڑھنی ہے، یعنی ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 41 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب سجدے میں جانا ہے تو 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے شک آپ نے 11 بار اللہ الصمد پڑھنی ہے ہر سجدے میں۔ 2 رکعت ہیں، 4 سجدے ہوں گے، اس میں آپ نے 11 بار اللہ الصمد پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام کہہ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری 2 رکعت شروع کرنی ہے، اس میں آپ حاجت کے نوافل بھی شامل کریں گے، نیت آپ کی جو ہوگی، توبہ کے نوافل بھی ہوں گے، شکرانے کے نوافل بھی ہوں گے، اور اگلی زندگی میں نعمتوں کے لیے بھی یہ نوافل میں نیت کیجئے گا کہ جو قسمت میں مقدر میں نہیں ہے لیکن آپ کی چاہت ہے، اللہ اپنے فضل سے آپ کے نصیب میں لکھ دے۔ آپ نے دوسری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی 21 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور سجدے میں 11 بار یا غنی یا مغنی، ٹھیک ہے، وہ بڑا امیر ہے، دولت مند ہے، خزانوں سے بھرا ہوا، بے شک بادشاہ ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، امیر ہے، اور جس سے چاہے امیر کر دیتا ہے، جسے چاہے غنی کر دیتا ہے، یا غنی یا مغنی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب تیسری رکعت آپ شروع کریں گے، 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ قریش پڑھنا ہے۔ اس میں ایک جو ہے لائن جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو بھوک میں کھانا اور خوف میں امن دیتا ہے۔ تو خوف انسان کو یہی ہوتا نا کہ ساری زندگی کوئی دکھ پریشانی نہ آئے، تنگ دستی نہ آئے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کوئی ایسی پریشانی جو لوگوں کو بتانی نہ پڑے، تو اللہ ساری زندگی کے لیے اس چیز سے آپ کو بے نیاز کر دے، کبھی آپ کو کسی کے دروازے پر جانا نہ پڑے، ہر خوف آپ سے دور رکھے، وحشت دور رکھے۔ تو یہ سورۃ قریش آپ نے پڑھنی ہے 11 بار سورۃ فاتحہ کے بعد، اور سجدے میں 21 بار آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب یا رزاق، یا وہاب اے دینے والے، اے یا رزاق اے رزق عطا کرنے والے۔ تو رزق تو سلامتی بھی ہے، صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، اللہ سے عطا کی ہوئی ہر نعمت اس کا رزق ہے جو بندے کو دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے 21 بار۔ پھر آپ نے چوتھی جو 2 رکعت ہیں وہ پڑھنی ہے، اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 21 بار پڑھنی ہے، دونوں بار، یعنی کہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ نے سجدے میں اللہ کا نام یا عظیم یا وکیل، عظمت والا ہے، بہت عظیم ہے، بندوں کے گناہوں سے بے نیاز ہے، دیکھتا بھی ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، صرف اپنی عظمت کے ساتھ نوازتا ہے۔ اگر لوگوں کا دیکھے اعمال تو بے شک اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے، وہ اپنی عظمت سے ہی عطا کرتا ہے، اپنے فضل سے ہی نوازتا ہے۔ اور وکیل، وکالت کرنے والا، کارساز، راستے بنانے والا، راستہ دکھانے والا، منزل تک پہنچانے والا، جس کا ساتھ دے دے، جس کا ولی بن جائے، بے شک وہ پار لگ جاتا ہے، بے شک اس کے لیے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یا عظیم یا وکیل 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سلام کہنے کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ 1 بار، 3 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، جتنی آپ کو تعداد آسانی سے مناسب لگے پڑھ سکے اسے پڑھ لیں۔ پھر اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد کی تسبیح کرنی ہے 313 بار، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ الصمد بڑا ڈوب کر پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ تسبیح کے دانے گھماتے جائیں، ان وظائف کا اثر ہوتا ہے دل پر، دل روشن ہو جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے، دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل نرم اور گداز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ کا وظیفہ قبول ہو رہا ہے۔ تو آپ نے 313 بار اللہ الصمد بڑا ڈوب کر پڑھنا ہے،
بڑا ٹوٹ کر پڑھنا ہے، بڑا سخت ضرورت مند سمجھ کر اپنے آپ کو تصور کر کے تو اس کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھنا ہے کہ اس کی طرف سے عطا ہو جائے۔ تو آپ نے 313 بار اللہ الصمد پڑھ کر پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جس تعداد میں آپ نے پہلے پڑھا اسی تعداد میں پڑھ کر تو اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جو مانگیں گے، جو آپ کی نیت تھی، جو آپ کی حاجت تھی، جو آپ کی ضرورت تھی، وہ اللہ سے مانگ لیجئے، انشاءاللہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور سال کے لیے نہیں، تمام عمر کے لیے مانگیے گا، اور اپنے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے کہ آپ جس طرف نظر کریں وہاں خیر نازل ہو، خیر کی خبر سننے کو ملے، خیر دیکھنے کو ملے۔ اللہ ہر طرف سے خیر و رحمت کی بارش ہی رکھے، کسی دکھ میں مبتلا نہ کرے کہ آپ ٹوٹ جائیں، آپ ڈوب جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، ہر مقصد میں، ہر نیک دعا میں آپ کا ساتھ دے۔ اور پھر اس دعا کے بعد جو بھی آپ کریں گے، جو بھی مانگیں گے، آپ نے وہ جو صدقہ رکھا ہے وہ کسی کو بھی دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے چاہیں آپ اسے ادا کر دیجئے۔ یقین کیجئے آپ نے جو بھی مانگا ہے آپ بھول جائیں گے لیکن رب نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ اپنے ذات کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنی رحمت کے اور فضل کے مطابق آپ کو نواز دے گا۔ اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فقیر بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سب کو نوازے، اپنی شان کے مطابق عطا کرے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔